بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، مسجد الحرام میں مشہور کنویں کا نام زمزم ہے جو بیت اللہ سے 38 ہاتھ کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ وہی کنواں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا، جبکہ وہ ابھی دودھ پیتے اور ماں کی گود میں تھے۔ جب ان کے پاس کھانا پینا ختم ہوا تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش کی، لیکن انہیں کچھ حاصل نہ ہوا تو بالآخر وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوئی کوہ صفا پر جا چڑھیں، پھر مروہ پر تشریف لے گئیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی ماری تو زمین سے پانی نکل آیا۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اہل علم متفق ہیں کہ خصوصاً حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے مائع زمزم پینا مستحب ہے، اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے سب حالات میں زمزم پینا مستحب اور جائز ہے۔ مستحب اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا ثواب ہو، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائع زمزم پیا، بخاری شریف۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائع زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ببرکت اور کھانے والے کے لیے ایک کھانا ہے، صحیح مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ بیماری کی شفا ہے، التلاسی، یعنی زمزم پینے سے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے، لیکن اس میں صدق و سچائی کار فرما ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں 1 ماہ رہے اور صرف زمزم پر ہی گزارا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور غذا استعمال نہیں کی۔ اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ زمزم پینے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ اہل و عیال والے لوگ اپنے سب اہل و عیال کو لاتے اور وہ زمزم دن کے ابتدائی حصہ میں نوش کرتے، اور ہم زمزم کو اہل و عیال کا ممد و معاون شمار کرتے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں زمزم کو شباہتا، پیٹ بھر دینے والے کا نام دیا جاتا تھا۔ علامہ العابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ان دونوں نے پیا تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے کھانا اور پینا بنا دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب زمزم کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے اللہ، مجھے معمل نے ابو زبیر ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں آکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 فرشتوں نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی اسی زمزم کے ساتھ دھویا اور پھر اسے اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ زمزم کے ساتھ دھونے میں حکمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ آسمان و زمین اور جنت و جہنم دیکھنے کے لیے طاقت حاصل کر سکیں، اس لیے کہ زمزم کی خصوصیت ہے کہ وہ دل کو طاقت پہنچاتا ہے اور خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر اور اسے زمزم سے دھونے کا واقعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور جبریل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ کھولا، پھر اسے زمزم سے دھویا، پھر سونے کا ایک حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تشت لائے اور اسے میرے سینے میں انڈیل کر سینے کو بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان دنیا پر لے گئے، صحیح بخاری۔ زمزم پینے میں سنت یہ ہے کہ پیٹ بھر کر پیا جائے، حتیٰ کہ کوکھیں یعنی وکھیاں باہر نکل آئیں اور تشنگی مکمل طور پر جاتی رہے۔ فقہائے کرام نے زمزم پینے کے کچھ آداب بیان کیے ہیں، جن میں قبلہ رخ ہونا، بسم اللہ پڑھنا، زمزم پیتے وقت 3 سانس لینا، پیٹ بھر کر پینا، زمزم پی کر الحمدللہ کہنا اور بیٹھ کر پینا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم پلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، صحیح بخاری۔ تو یہ حدیث جواز کا بیان ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پینا جائز ہے، لیکن افضل بیٹھ کر پینا ہی ہے۔ زمزم پینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ زمزم اپنے سر، چہرے اور سینہ وغیرہ پر ڈالے اور زمزم پیتے وقت کثرت سے دعا کرے اور اپنے دنیاوی اور اخروی معاملات کے لیے پی سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے، سنن ابن ماجہ۔
اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم پیتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں علم نافع اور رزق کی کشادگی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اور دنوری نے حمیدی رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ حمیدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سفیان بن عینیہ کے پاس تھے تو انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہ زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے وہ نوش کیا جائے۔ تو مجلس سے ایک شخص اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا، اے ابو محمد، کیا وہ حدیث جو آپ نے زمزم کے بارے میں بیان کی وہ صحیح نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ وہ شخص کہنے لگا، تو میں ابھی زمزم کا ایک ڈول اس لیے پی کر آیا ہوں کہ آپ مجھے 100 حدیث بیان کریں۔ تو سفیان رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے اسے 100 حدیث بیان کی۔ اور بعض فقہا نے زمزم کو بطور زادرات دوسرے ممالک لے جانا مستحب قرار دیا ہے کہ اس کو دوسرے ممالک لے جانا ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ اسے جو بھی بیماری سے شفا کے لیے پیے اسے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ بوتلوں میں زمزم بھر کے لائیں اور فرمانے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھر کر لاتے اور بیماروں پر اونڈیلتے اور انہیں پلاتے تھے۔ سنن ترمذی۔ فقہا اس پر متفق ہیں کہ زمزم سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا استعمال ایسی جگہوں پر نہیں کرنا چاہیے جہاں اہانت کا پہلو نکلتا ہو، مثلا نجاست زائل کرنا وغیرہ۔ علامہ بھوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشاف الفتاح میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح مائع زمزم کو نجاست وغیرہ کو زائل کرنے میں استعمال کرنا اس کے شرف کی بنا پر مکروہ ہے، لیکن اس کا طہارت حدث یعنی وضو کے استعمال میں مکروہ نہیں، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے اور زمزم کا ایک ڈول منگوا کر اس سے وضو کیا اور پیا۔ اسے عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کتاب نیل الاوتار، کتاب الطہارت۔ حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ بعض لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ زمزم کی فضیلت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنی جگہ یعنی مکہ میں ہو، اور اگر اسے کسی اور جگہ منتقل کر لیا جائے تو اس کی کچھ حقیقت اور اصل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف خط لکھا کہ اگر میرا خط رات کو پہنچے تو صبح سے قبل، اور اگر دن کو پہنچے تو رات ہونے سے قبل میری طرف زمزم روانہ کر دو۔ اسی خط میں ہے کہ انہوں نے 2 مٹکے بھیجے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فتح مکہ سے قبل مدینہ میں تھے۔ یہ حدیث شواہد کی بنا پر حسن درجہ کی ہے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی زمزم لے جاتی اور یہ بتاتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کام کرتے اور مشکیزوں اور مٹکوں میں زمزم بھر کر لے جاتے اور بیماروں اور مریضوں کو پلاتے اور ان پر اونڈیلتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی کوئی مہمان آتے تو وہ اسے زمزم کا تحفہ پیش کرتے۔ اور عطا رحمت اللہ علیہ سے بھی زمزم لے جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسے لے کر جاتے تھے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک حبشی زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا، ایک شخص کنویں میں اترا اور اسے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حکم فرمایا کہ کنویں میں جتنا پانی ہے سارا نکال لیا جائے تاکہ کنواں پاک ہو جائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شخص سے جو کنویں میں تھا فرمایا، اپنا ڈول اس چشمے کی جانب رکھو جو بیت اللہ شریف کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ وہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ مکہ المکرمہ کی آبادی کا سبب آب زمزم ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مکہ المکرمہ ایک ویران شہر ہوا کرتا تھا۔ آب زمزم کے مناقب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مکہ المکرمہ کی آبادی اور اس میں انسانی زندگی کے وجود اور نشو و نما کا سبب آب زمزم بنا، کیونکہ زمزم کے ظہور سے پہلے یہ جگہ بالکل بے آباد اور ویران تھی۔ دور دور تک انسانی زندگی کا تصور ہی نہ تھا، کیونکہ یہ سارا علاقہ خشک اور بنجر تھا، اور ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر کوئی زیرو چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب زمزم کا ظہور ہوا تو یمن کا قبیلہ جرہم یہاں آ کر آباد ہوا، اور رفتہ رفتہ مکہ مکرمہ ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ:
حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97۔ آب زمزم ہی زمین پر موجود سب سے بہترین پانی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے عرض پر موجود پانیوں میں سب سے بہترین پانی زمزم کا ہے، اس میں کھانے کا کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے۔ الترغیب والترہیب، صفحہ 209۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ زمین کے پانیوں میں علل اطلاق سب سے افضل، اشرف اور بہترین پانی آب زمزم ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی زمزم کی فضیلت اور برتری کو نہ سمجھ پائے اور اس کو اس کا صحیح مقام نہ دے یا دوسری چیزوں یا مشروبات کو فضیلت دیتا پھرے تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یا تو اس کا ایمان کمزور ہے یا پھر وہ زمزم کی حقیقت اور فضیلت سے جاہل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو اس ببرکت پانی کی قدر کرنے اور اسے دنیا و آخرت کے منافع اور فوائد سمیٹنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔